علیکم ویورز آج میں آپ کو ایک اس طرح کے گنڈے کی کہانی سنانے لگا ہوں کہ جو گنڈا بھی ہے اور فنڈنگ بھی لیتا ہے. اس کے جو معاملات ہیں اور اس کی جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا، میں آج تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانے لگا ہوں اس معاملے میں. یہ گنڈا جو ہے نا، یہ اس طریقہ کا گنڈا ہے کہ اس نے پہلے گن پوائنٹ پہ کسی سے کوئی جگہ خریدی ہے. جگہ خرید کے پھر اس نے اپنی صلاحیت کی ہے اس کے علاقے میں. تو جب وہ جگہ نہیں بیچتا تھا تو پھر جگہ اس سے انہوں نے زبردستی خرید کے اپنی بستیاں قائم کی ہیں ادھر. پھر ان کو ایسا ایسا ٹارچر کرنا شروع کیا ہے، ان کی لوگوں کی خوراک بند کر دی ہے. وہ تھوڑے سے سیدھے سادے اور سادہ لوگ تھے. ان لوگوں کو انہوں نے اپنی گن پوائنٹ کے بلبوتے پر اس لحاظ سے ڈسٹرب کیا ہے کہ ان لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنا ایک علیحدہ قسم کا گروپ بنانا شروع کر دیا کہ اس گنڈے سے کسی طریقے سے نپٹا جائے. ان کا جو علاقے کا صدر تھا، سمجھے کہ جو اس علاقے کا بڑا بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ، یہ جو گنڈا ہے نا، یہ ہمارے علاقے میں صلاحیت کر رہا ہے اور ہمارے علاقے کا سکون خراب کر رہا ہے. اس نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یار میں نے جگہ تو آپ کو بھیج دی ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا دھیان سے طریقے سے رہیں کہ ماحول کو خراب نہ کریں. لیکن اس نے اس چیز کو خاطر میں نہیں لایا اور اس نے اپنے اسی چیز کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ان لوگوں کی عزتیں بھی اس نے نہیں رہنے دی، ان لوگوں کی کوئی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں رہنے دی. جس لحاظ سے جس کا جو نتیجہ نکلا ہے کہ اس میں سے ان لوگوں میں سے ایک بندہ نکلا ہے، ایک گروپ نکلا ہے. اس نے اس گنڈے کے خلاف بغاوت کی ہے. اس گنڈے کے خلاف بغاوت کر کے اس نے اس طریقے سے حملہ کیا ہے کہ اس گنڈے کو اس نے ناکو چنے چبائے ہیں. اس کو اتنا کم از کم احساس دلایا کہ آپ لوگ نہتے لوگوں پہ تو حملہ کر سکتے ہو، نہتے لوگوں کو تو تنگ کر سکتے ہو، لیکن جو اہلکار لوگ ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے ان کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر اس نے تھوڑی دیر کوشش کی ہے، 1-2 ماہ اس بندے کے ساتھ، ان اسلحہ والے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی، لڑنے کی. لیکن جب اس کو اس کی طاقت کے مطابق نہیں وہ کر سکا، اس سے مقابلہ نہیں کر سکا، اس گنڈے نے یہ کیا کہ اس کے بچوں کو، اس کے عورتوں کو، اس کے بوڑھوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. جب وہ ان سے نہیں نہ لڑ سکا، ان سے مقابلہ نہیں کر سکا، پھر اس نے بچوں کو اور بچوں کی خیمہ بستیوں کو، ان لوگوں کو انہوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا. اور یہ گنڈا ایک ہی ہو سکتا ہے جس کا میں نے ذکر تو نہیں کیا، لیکن آپ لوگ سب سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. اور اس گنڈے کی وجہ سے سارے پورے علاقے کا جو سکون ہے وہ خراب ہو رہا ہے. علاقے کے آہستہ آہستہ لوگ جو بالکل بھی جس کو لڑائی جھگڑے سے کوئی تعلق ہی نہیں، سروکار ہی نہیں ہے، وہ بھی اس معاملے میں انوالو ہو رہا ہے صرف ایک گنڈے کی وجہ سے. اور اس گنڈے کے پیچھے ایک اور بہت بڑا گنڈا اس کو ہیلپ کر رہا ہے، اس کو فنڈنگ کر رہا ہے، اس کو اسلحہ دے رہا ہے، سارا کچھ دے رہا ہے. اور اس جو گنڈا ہے، یہ جو گنڈا ہے نا، یہ گنڈا اس طریقے کا گنڈا ہے کہ یہ اس کی تو خمیر میں کمی ہے میرے خیال سے. اتنا عجیب سا یہ انسان ہے، اتنا عجیب سا یہ سسٹم ہے اس کا. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. پورے علاقے کا انہوں نے سکون خراب کیا ہوا ہے، پورے علاقے کا انہوں نے سارے معاملات ڈسٹرب کیے، سارا سسٹم ڈسٹرب کر کے رکھ دیے. کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے. اور اس گنڈے کو میں نے صرف یہ آپ کو متعارف کروانا تھا کہ یہ گنڈا اتنا عجیب اور غلیظ ترین گنڈا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ نہتے لوگوں پہ تو حملہ کر سکتا ہے. اس کی طاقت صرف ان کے تک ہی جاتی ہے، نہتے لوگوں پہ، نہتے بچوں پہ، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ، ان کی خیمہ بستیوں پہ حملہ کر رہا ہے. لیکن یہ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ امن پسند لوگ کہتے ہیں، اگر ان لوگوں کو غیرت آ گئی، اگر ان کی غیرت جاگ گئی، تو پھر وہ کیا کریں گے. کائنڈلی اس چیز کو آپ بھی دیکھیں، سمجھیں اور اپنے حساب سے اس کو آبزرو کریں کہ یہ جو ایک ہی صرف گنڈا ہے جس کی وجہ سے سارے علاقے کا سکون خراب ہے، اس گنڈے کو کس طریقے سے روکنا چاہیے. اور فی الحال کے لیے اتنا ہی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نئی اور اچھی ویڈیو کے لیے میں آپ سے دوبارہ ٹائم دوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.